ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق، عطا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے پہلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1781۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام بتایا تھا، لیکن مجھے یاد نہ رہا۔ پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا ایسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرہ کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرہ کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حیضہ تھی، چنانچہ میں نے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگھا کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب محسب میں قیام کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلہ میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1783۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا، ان کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عیینہ نے کہیں یوں کہا میں نے عمرو بن دینار سے سنا، کہیں یوں کہا میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1784۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکہ میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم مینا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے مینا ٹپک رہی ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حج میں حیضہ ہو گئی تھی،
اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک حج ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئی اور طواف کر لیا تو عرض کی یا رسول اللہ، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ انہیں ہمراہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ ہی کے لیے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1785۔